اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے ہی رکھے۔ جی بچوں، آج ہم نے درس الراب میں جیم حصہ ہے اس کا، سورہ احزاب کا، اور آیت نمبر 21 تا 28 پڑھنی ہے۔ جی بچوں، چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاقد کانا لاکم، تم کو، لاکم یعنی تمہارے لیے ہے، لاقد یعنی واضح طور پہ بے شک ہے تمہارے لیے، فی میں رسول اللہ، رسول صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسوۃ حسنہ یعنی اچھے اخلاق۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ تو اب بچوں بہت سی جگہوں پہ بلکہ اکثر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے یا بہترین اسوہ حسنہ ہے، تو اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ترجمہ یہاں پر علماء نے ہی کیا ہے، تو اس لیے آپ اسی کو فالو کیجیے گا، اسی کو یاد کیجیے گا۔ لاقد کانا لاکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ لیمن یعنی اس کو جو کانا ہے، یرجو رجوع کرتا اللہ کی طرف، والیوم الآخرہ اور یوم آخرت کی طرف۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، یعنی یہ خاص طور پہ روز قیامت کے آنے کی امید اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید تو ظاہر ہے ایک مسلمان کو ہی ہو سکتی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، وذاکر اللہ اور اللہ کا ذکر کرتا ہو، کثیراً کثرت سے، یعنی جس کو اللہ اور روز آخرت کے آنے کی امید ہو اور جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ تو یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے، مومنوں کو۔ سورہ احزاب یعنی غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر یہ نازل ہوئی ہے، تو اس وقت مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جس شخص کو خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، تو اس کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا؟ اس کو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب مومنوں نے دیکھا، الْأَحْزَابَ گروہ، تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا لشکر۔ احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی مختلف گروہ، تو مختلف گروہ مل کے ایک بڑا لشکر بن گیا، تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا، قالوا تو کہنے لگے، ھذا یہ، ما وعدنا یہی ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، یعنی جس کا یہ تو وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو کہ اللہ و رسولہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بس سادہ کا اور سچ کر دکھایا۔ اللہ اور یعنی اللہ سچ کہا تھا، اللہ نے و رسولہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم تو اور زیادہ ہو گیا ان کا، الا ایماناً سوائے ایمان کے، یعنی ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، و تسلیماً اور اطاعت بھی، یعنی جو پختہ ایمان والے لوگ تھے تو انہوں نے جب کفار کے بڑی تعداد کے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ ان کی ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور ان کو یوں لگا کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ہو رہا ہے، تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور اطاعت میں بھی اضافہ ہوا، یعنی ان کی فرما برداری میں بھی اضافہ ہوا۔ من المؤمنین تو مومنوں میں سے، رجال ایسے شخص نے، صدقوا سچ کر دکھایا، ما عاہدوا جو کہ عہد اس نے کیا تھا، واللہ اللہ سے، علیہ ان پر۔ تو اب یہ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں
مومنوں میں سے رجال اس شخص نے، یعنی اشخاص یہاں پہ جمع ہے کہ کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا، صادقو سچ کر دکھایا، ما عہد اللہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا یا جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم اور ان میں سے من قضا کچھ انتظار کر رہے ہیں، نحبہ اپنی نظر کا، ومنہم من ینتظر، اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کا ترجمہ اس طرح ہے، فمنہم اور ان میں سے کچھ من قضا جنہوں نے نحبہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، ومنہم من ینتظر اور ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا اور نہ بدلا انہوں نے تبدیلاً کچھ بھی، یعنی انہوں نے کچھ بھی نہیں بدلا اپنا عہد جو کیا تھا۔ اب بچوں اس آیت کا جو ترجمہ ہے نا وہ دیکھیں، مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بچوں یہاں پر نظر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نذرانہ، تحفہ۔ تو یہاں پر نظر سے فارغ ہو گئے سے مراد ہے کہ وہ انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی، وہ شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر وہ فارغ ہو گئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہ ابھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی مومنوں میں سے جو مومن ہیں ان کا ایمان اور اطاعت اور بڑھ گئی تھی، تو وہ اس بات کا انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کچھ نے، اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں کہ ہمیں کب موقع ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ تو نحبہ نظر سے فارغ ہونا اور کچھ نظر کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں کچھ، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملتا ہے، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اب قول کا لفظ جو ہے اس کا اوپر عربی نہیں دی ہوئی، تو اس لیے یہاں پر نہیں ترجمے میں بریکٹ میں بتایا گیا ہے اس کو، تو انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ سچویشن بنائی، کیوں اس طرح کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو سچائی کا بدلہ دے، یہ لیجزی یا انہیں جزا دے، بدلہ دے، اللہ الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں مسلمانوں کو کس لیے ڈالا؟ تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے۔ انشاء اور اگر چاہے تو، اور یتوبہ علیہم تو ان پر مہربانی کرے، یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے جنگ کے بعد تو وہ ان کے لیے یہ بولا گیا کہ انشاءاللہ اور اگر چاہے تو ان پر مہربانی کرے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والا مہربان، ورد اللہ اور پھیر دیا، وردہ اور پھیر دیا اللہ نے، الذین ان کو جو کفروا کافر ہیں، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا اور نہ حاصل کر سکے، خیرن کچھ بھلائی۔ تو جو کافر تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا کہ وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے اور کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، تو وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، شکست کھا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جس طرح وہ غصے سے بھرے ہوئے مسلمانوں پر غیظ و غضب کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، ان کو پھیر دیا، یعنی وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور وہ کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وہ کافا اور کافی ہوا اللہ المؤمنین مومنوں کے لیے، القتال قتال یعنی جنگ میں، لڑائی میں، تو خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ وَكَانَ اور ہے اللہ قویًا طاقتور، عزیزاً غالب، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے، زبردست غالب یا زبردست ایک ہی بات ہے۔ وَأَنزَلَ اور اتار دیا، وَأَنزَلَ اور اتار دیا، الذین انہیں جنہوں نے ظاہروا مدد کی تھی ان کی، من اہل کتاب اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے،
وقذفا اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں روب و ہیبت فریقاً تو تم ایک جماعت فریقاً ایک جماعت کو تقتلون تم قتل کرتے تھے و تاسرون اور قیدی بناتے تھے فریقاً دوسری جماعت کو، یعنی بہت سو کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو یعنی بہت سو کو تم قیدی بنا لے۔ اب یہ دیکھیں اس میں یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے کہ مشرکین مکہ کفار مکہ میں سے جن لوگوں نے جن قبیلوں نے کفار کا ساتھ دیا تو ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں سے جنہوں نے کفار کا ساتھ دیا یا ان کی مدد کی اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے سیاسیہم ان کے قلعوں سے اتار دیا، کا مطلب کہ ان کو شکست ہوئی اور وہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و ہیبت ڈال دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کتنوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا اور کتنوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا، یعنی ان میں سے بہت سو کو قیدی بنا لیا اور بہت سو کو قتل کر دیا۔ وہ اورثکم اور تم میں وارث بنا دیا ارضہم ان کی زمینوں کا، و دیارہم اور ان کے گھروں کا، و اموالہم اور ان کے مالوں کا، و ارض اللہ اور اس زمین کا لم تطئوہا کہ جس پر تم نے قدم بھی نہ رکھا تھا۔ اب یہ ان قبائل کا ذکر ہے جنہوں نے کفار مکہ کا ساتھ دیا تھا، اور پھر وہ جب کفار مکہ شکست کھا گئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ مسلمانوں کو کامیابی ملی، فتح نصیب ہوئی، تو وہ اپنا گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے، تو کتنوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو یاد دلا رہا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا، یعنی مسلمانوں کو ان کا وارث، ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا۔ اور ابھی مسلمان ان تک پہنچے بھی نہیں تھے ان قبائل میں سے، جو کیونکہ وہ ڈر کے خود ہی بھاگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زمینیں جن پر کہ تم نے قدم بھی نہ رکھا تھا ان کا تمہیں وارث بنا دیا، یعنی وہ تمہارے لیے چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہر شے پر قدرت رکھتا، تو خدا ہر چیز پر قادر ہے، یہ بھی صحیح ہے اس کا ترجمہ۔ جی بچوں، اب میں نے یہ ساری آیات کا ترجمہ بھی آپ کو کروا دیا۔ ترجمہ آپ نے اسی طرح ایز اٹ از جس طرح بک میں دیا ہوا ہے یاد کرنا ہے، با محاورہ ترجمہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ ایکسرسائز میں دیکھیں الکلمات و تراکیب، تو اس میں لفظوں کے معنی دیے ہوئے ہیں، تو یہ والے لفظوں کے معنی ضرور یاد کیا کیجئے، کیونکہ یہی انہی میں سے زیادہ تر بورڈ میں آتے ہیں۔ زیادہ ہو گیا، تسلیماً سر تسلیم، خم کرنا، سپردگی یعنی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، اور پیچھے اس میں آیت میں اس کا ترجمہ اطاعت کرنا۔ نہبہ نظر کے معنی میں نے بتایا تھا نا کیا ہے، تحفہ، یہ وہ والی نظر نہیں ہے جو کہ دیکھنے کے کام آتی، وہ تو زوئے سے ہوتی ہے نا، پہچان ہے نا بچوں آپ کو۔ ردہ وہ لوٹا دیا یعنی پھیر دیا۔ لم ینالو حاصل نہ کر سکے، ینالو حاصل کرنا، لم نہیں کر سکے۔ ظاہرو انہوں نے ساتھ دیا، سیاسیہم ان کی گھڑیاں، ان کے قلعے۔ قذفا ڈالا، پھینکا یعنی ڈال دیا، روب و ہیبت والا یہ لفظ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، قذفا ڈال دیا، پھینکا یعنی دلوں میں۔ تاسرونا تم اسیر بناتے ہو یعنی تم قیدی بناتے ہو، اور راسا وارث بنایا، لم تطئوہا تم نے پامال نہ کیا۔ پامال کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر آپ پاؤں رکھتے ہو اور پھر اس پر قبضہ یا کر لیتے ہو، یا جنگ ہوتی ہے تو جہاں جہاں تمہارے پاؤں پڑتے ہیں تو وہ پامال، یعنی وہاں پر تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا ابھی، اور یہ اس آیت کے حوالے سے یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد تمارین، یہ سوالات و جوابات ہیں، تو اس میں سوال تو کوئی دیا نہیں ہوا، صرف آیات 3 دی ہوئی ہیں، تو ان کی تراجم اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ یہ آیات 2 نمبر کے کوشچن میں بھی آ جاتی ہوتی ہیں کہ اس کا ترجمہ لکھیں، اور مفہوم میں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ مفہوم تو میں نہیں کروا رہی ہوں تو وہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں یہ معروضی دی ہوئی ہے، اس میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے، تو یہ ساری معروضی آپ نے یہ اسی طرح کر لینی ہے، اور اس میں سالوڈ ہے یہ، اور اگر کوئی کنفیوژن ہوگی تو وہ کوشچن کر کے پوچھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات ہیں، اور اس میں یہ سوال بنا کے دیے ہوئے ہیں، وہی آیات کا مفہوم دیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایکسٹرا کوشچن بھی بنا کے دیے گئے ہیں جتنے کہ یہ بن سکتے تھے۔
یہ دیکھیں یہ بک میں نہیں ہے لیکن یہ کوشچن بنا کے دیا گیا ہے. جس شخص کو روز قیامت کی امید ہو اسے کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ غزوہ احزاب میں کفار کا لشکر جرار دیکھ کر مومنوں کا کیا طرز عمل تھا؟ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ تو بچوں یہ 3-4 سوال جو بنا کے دیے گئے ہیں نا، یہ بک میں نہیں ہے لیکن یہ نوٹس میں آپ کو بنا کے دے دیے گئے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح تیاری کر لیں اور ان کو یاد کر کے تو لکھ کر ضرور دیکھیے گا. جی بچوں، اب ہم نے حدیث نمبر 12 کرنی ہے. اذا قلتا لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت. جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی. اب اس کی تشریح دیکھیں بچوں. یہ دیکھیں علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، اور اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور جو بات ہم سمجھیں گے نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد یہ آپ نے تشریح میں اتنی ہیڈنگز نہیں بنانی ہوتی، بس اس کو ذرا پرومیننٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جمعہ کے معنی جس طرح یہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، ہیڈنگ نہیں بناتے تشریح میں. اجتماع یعنی جمع ہونا. جمعہ کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار بھی کہتے ہیں. دین کی باتیں سننے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، یعنی آپ کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کا دن مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ جمع ہو کر دین کی باتیں سنیں. اس طرح ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگتے ہیں. خطبہ جمعہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے، اس لیے تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے. اگر ہم اپنا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کر دیں گے تو اس سے دین میں بے برکتی ہوگی. امام غزالی فرماتے ہیں جمعہ کے فیوز، فیض کی جمع ہے یہ، جمعہ کے فیوز و برکات سے وہی مومن مالا مال ہوتا ہے جو اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتا ہے. جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی رواں نہیں، یعنی یہ جائز نہیں کہ اس دوران اگر کوئی بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے، یعنی منتقل ہو سکتی ہے، اور اس کے سے ان کے سننے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے اے مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جمعے کی رات سفید رات ہے اور جمعے کا دن روشن دن. دوسرا ارشاد ہے جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر جمعہ پڑھنے مسجد آیا اور خاموش بیٹھا رہا اس کے پچھلے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جی بچوں، یہ اس کی مناسب سی تشریح بنا کے دے دی گئی ہے تو اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 13، یہ بھی آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے. من تخطى رکاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسادا الی جہنم. جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. جی اب اس کی تشریح دیکھیں. اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. کتنی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ آداب مجلس، آداب جمعہ، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف. معاشرت کی مدرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے. لیکن یہاں پر معاشرت میں مدرجہ بالا جو خوبیاں بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے، یعنی وہ ساری تعلیم ساری جو محفل ہیں آداب مجلس کی، احترام انسانیت کے لیے لحاظ سے، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کے لحاظ سے، یہ ساری جو اخلاقی باتیں ہیں نا ان کی جو ایک مجموعی جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے. اس سے دوسروں کی تحقیر اور بے عزتی ہوگی. تحقیر یعنی انہیں حقیر سمجھا جائے گا اور ان کی بے عزتی بھی ہوگی.
کیونکہ وہ بے عزتی محسوس کریں گے اور ثواب کی بجائے پھر گناہ ہوگا۔ پھر جن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے یا وہ شخص کر رہا ہے، تو وہ اگر منہ سے کچھ بھی نہ کہیں گے تو دل میں ضرور برا منائیں گے، اور دل ہی دل میں اس شخص کو بد دعا بھی دیں گے یا برا سمجھیں گے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دو، جو اس شخص کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ جمعہ کے دن مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو شائستگی سکھانے کے لیے، یعنی سلیقہ سکھانے کے لیے جمعے کی مجلس سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی واقعہ ہوگی۔ اب واقعہ میں یہ والا واقعہ جو ہے یہ نہیں لکھنا، اس کا مطلب قصہ کہانی ہوتا ہے، آپ نے آئین پوری لکھنی ہے واقعہ میں۔ یہ آخر میں جو آئین بنائی ہے نا، اس کو پوری آئین بنا دیجیے گا۔ لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر آگے جانا پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے، یعنی یہ بھی تہذیب و سلیقہ کے خلاف بھی یہ بات ہے، اپوزٹ جاتی ہے اس کی۔ لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی مجلس میں آئے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اور مجلس والے اس کے لیے کشائش پیدا کریں۔ کشائش کا مطلب یعنی اس کے لیے جگہ بنائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی روایت ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو نے تکلیف دی اور برا کام کیا۔ بچوں یہاں پر اس نے گردنیں پھلانگنا شروع کر دی کا مطلب ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش میں لوگوں کی گردنوں پر سے اور سروں پر سے پھلانگتا ہوا آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو نے تکلیف دی اور برا کام کیا۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ جمعہ کا دن خاص برکات رکھتا ہے، اور اس کی برکات سے فیضیاب یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس دن کی فضیلت ضائع ہو جائے۔ جی بچوں، اس کی بھی پراپر تشریح بنا کے تو دے دی گئی ہے۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور ترجمہ تو بالکل صحیح طرح یاد کریں، اس میں ایز اٹ از، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے کہ اسے اپنے پاس سے بدل دیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اوکے۔ اب ہمارا یہ فرسٹ ٹرم کا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کی اچھی طرح تیاری کر لینی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔